بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گاجر بینائی کے لیے اچھی ہے، لیکن صحت کے بعض مسائل میں مبتلا افراد کو اسے کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو گاجر کھانے سے گریز کرنا چاہیے جن لوگوں کو پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے۔ انہیں گاجر کھاتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ گاجر فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معدے کے لیے مفید ہے، تاہم بہت زیادہ کھانا بدہضمی، گیس اور قبض میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ دودھ پلانے والی خواتین کو گاجر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گاجر چھاتی کے دودھ کا ذائقہ بدل سکتی ہے، جس سے بچے کو پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ حمل کے دوران بہت زیادہ گاجر کھانے سے کچھ خواتین کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں اعتدال میں کھائیں۔ شوگر کے مریض گاجر کو احتیاط اور اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاجر میں قدرتی طور پر چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گاجر کھانے سے خون میں شوگر کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ آج کل بہت سے لوگ بے خوابی کا شکار ہیں۔ بہت سے لوگ تناؤ، پریشانی یا دیگر وجوہات کی وجہ سے مناسب طریقے سے سونے کے لیے ہر رات محنت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گاجر کھاتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ گاجر کا پیلا حصہ بہت گرم ہوتا ہے اور جلن کا باعث بنتا ہے، نیند میں مزید خلل ڈالتا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پستے کھانا آنتوں کی صحت، سوزش میں کمی اور قوت مدافعت میں بہتری کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، بالخصوص اس کو جب رات کے وقت کھایا جاتا ہے۔ پستے دیگر خشک میوجات کے مقابلے میں آنتوں میں مفید بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے اور کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ آپ کے دل کو مضبوط اور صحت مند رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ وزن کم کرنے میں معاون۔ مونگ پھلی میں چربی کی مقدار نسبتاً کم ہوتی ہے اور یہ پروٹین اور فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ بس اعتدال کا دھیان رکھیں۔ پروٹین کا بہترین ذریعہ۔ 100 گرام مونگ پھلی میں تقریباً 25 گرام پروٹین موجود ہوتا ہے، جو جسمانی نشوونما اور صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مونگ پھلی کا مکھن بھی پروٹین کا زبردست ذریعہ ہے۔ بلڈ شوگر کنٹرول میں معاون۔ مونگ پھلی کم کیلشیم خوراک ہے، یعنی یہ بلڈ شوگر لیول پر آہستہ اثر ڈالتی ہے، جس سے شوگر کے مریض بھی اپنے خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مونگ پھلی صرف ذائقے میں مزیدار نہیں بلکہ صحت کے کئی پہلو میں بھی مددگار ہے۔ البتہ سردیوں میں مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی کے معاملے میں تھوڑی احتیاط ضرور برتنی چاہیے، تاکہ گلے میں جلن یا کھانسی جیسی چھوٹی پریشانیاں نہ ہوں۔ سیاہ زیرہ چکنائی کو ختم کرنے کی ایسی خصوصیات رکھتا ہے جو کولیسٹرول مقدار اور قلبی مرض کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ سیاہ زیرے کا استعمال جسم میں مضر کولیسٹرول LDL مقدار میں واضح طور پر کمی، جبکہ مفید کولیسٹرول HDL کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ جب جسم انفیکشن سے لڑ رہا ہوتا ہے تو اسے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسے میں وہ بھاری کھانا برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر سوپ بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ کچھ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق چکن کا سوپ خون کے سفید خلیوں کی نقل و حرکت کو سست کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے گلے کی خراش جیسی تکلیف سے عارضی طور پر راحت مل جاتی ہے۔ سوپ میں ہلکے پروٹین، وٹامن سے بھرپور سبزیاں اور کچھ کیلوریز ہوتی ہیں، اور یہ نظام ہضم پر زیادہ بوجھ ڈالے بغیر جسم کو صحت یاب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ چکن سوپ میں پروٹین کے لیے چکن سوزش کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور لہسن اور ادرک، جبکہ وٹامن A، C اور اینٹی آکسیڈنٹ حاصل کرنے کے لیے سبزیاں موجود ہوتی ہیں۔ زعفران ایک مزیدار مسالہ ہے جس کی خوشبو تیز ہے اور یہ اپنے صحت کے فائدے کے لیے مشہور ہے۔ زعفران کو دنیا کا سب سے مہنگا مسالہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہر پھول صرف 3 سرخ کاڑیاں نکلتی ہیں جنہیں زعفران کے بیج کہتے ہیں۔
زعفران کو کروکس پھول سے نکالا جاتا ہے، جسے عام طور پر زعفران کروکس کہا جاتا ہے۔ یہ مسالہ کینسر اور دیگر سنگین بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ مسالہ اپنی دوائوں کی خصوصیات کے لیے مشہور ہے۔ زعفران اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے۔ زعفران یا کروکس اہم خصوصیات پر مشتمل ہوتا ہے جو کینسر جیسی بیماریوں سے وابستہ نقصان دہ فری ریڈ کیلریز کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ زعفران میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو مزاج کو بہتر بنا سکتے ہیں، کینسر کے خلیات کو مار سکتے ہیں، سوزش کو کم کر سکتے ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ 1 پاؤنڈ زعفران کا مسالہ تیار کرنے میں 75,000 زعفران کے پھول لگ سکتے ہیں۔ ایران میں زعفران کی کاشت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے اور اس کی کاشت ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ اپنی خوراک میں زعفران کو شامل کرنے سے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے شریانوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ دوران خون کے نظام کو بھی بہتر بناتا ہے، جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق زعفران کا عرق دماغ میں دیگر ہارمونز کی سطح کو تبدیل کیے بغیر ڈوپامائن کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زعفران بھوک کو کنٹرول کرنے، زیادہ کھانے کو روکنے اور وزن میں کمی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ 2015 کے ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زعفران دماغ میں سوزش اور دیگر نقصانات کو کم کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اعصابی نظام کو پہنچنے والے کچھ نقصان کو روک سکتا ہے۔ کچھ تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ زعفران کا استعمال الزائمرز کی علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ البتہ اس کا استعمال ہمیشہ اعتدال میں کریں، کیونکہ اس کے زیادہ استعمال کے مضر اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق زعفران کا بہت زیادہ استعمال آنکھوں کو پیلا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ زعفران میں کیلشیم، وٹامن ای، وٹامن سی اور آئرن جیسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کھانے کے ذائقے اور خوشبو کو بڑھاتا ہے۔ یہ جسم کو بھی گرم کرتا ہے۔ زعفران کا زیادہ استعمال آپ کے بلڈ پریشر کو کم کر سکتا ہے۔ اس کے سنگین مسئلے سے بچنے کے لیے زعفران کو اعتدال میں استعمال کرنا چاہیے۔ زعفران کا زیادہ استعمال ناک سے خون بہنے اور پلکوں اور ہونٹوں کی بے حسی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے اسے معتدل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ روزانہ 1 کپ کافی پینے سے فیٹی لیور کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ فیٹی لیور ایک خاموش قاتل ہے، اسے نظر انداز کرنے سے جگر کے نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کی سطح، فیٹی لیور بھی، ان دونوں ایک عام مسئلہ ہے۔ جگر میں چربی کی تھوڑی مقدار معمول کی بات ہے، لیکن اگر چربی آپ کے جگر کے دوران کا 10% سے زیادہ ہے تو آپ کو فیٹی لیور ہو سکتا ہے اور یہ مزید سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ چربی والا جگر خود بے ضرر ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات زیادہ چربی سوزش کا سبب بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ طرز زندگی، کھانے کی خراب عادات، زیادہ شراب نوشی، موٹاپا اور شوگر فیٹی لیور کی بڑی وجوہات ہیں۔ بعض غذائیں فیٹی لیور کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں۔ بہت زیادہ مٹھائیاں اور میٹھے مشروبات کا استعمال انسولین کی مزاحمت کو بڑھا سکتا ہے اور جگر کے خلیوں میں چربی جمع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ناریل کا تیل، پام آئل، مکھن اور گھی ہندوستانی کھانوں میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، تاہم ان میں موجود سیر شدہ چربی جگر کو کم کرنے، خراب کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ بلیک کافی جگر کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جگر کے کام کو بہتر بناتا ہے، چربی کے جمع ہونے کو کم کرتا ہے اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس اور بائیو ایکٹیو مرکبات سے بھرپور بلیک کافی انسولین کی حساسیت اور مجموعی میٹابولک توازن کو بہتر بناتی ہے۔ روزانہ 1 کپ بلیک کافی پینے سے فیٹی لیور کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سردیوں میں سر کی خشکی سے پریشان ہیں تو یہ 5 ٹوٹکے ضرور اپنائیں، مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ لیموں کا رس استعمال کریں۔ لیموں کا رس بہت تیزابیت والا ہوتا ہے، اس میں اینٹی فنگل خصوصیات بھی ہیں۔ لیموں کا رس سر کی جلد پر کسی بھی قسم کے انفیکشن یا فنگس کو دور کرنے میں بہت مؤثر ہے۔
انسانی کھوپڑی عام طور پر قدرتی تیل پیدا کرتی ہے۔ جب یہ تیل ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو خشکی ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس ان تیلوں کو کم کرتا ہے۔ اس کے لیے 1 گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا دیں۔ شیمپو کرنے کے بعد اس لیموں کا رس اپنے بالوں میں لگائیں۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار ایسا کرنے سے سر کی جلد سے فنگس ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال صحت مند رہیں گے۔ باقاعدگی سے استعمال سے نہ صرف سل کی جلد صاف ہوتی ہے بلکہ خارش بھی کم ہوگی اور آپ کے بالوں کو قدرتی چمک ملے گی۔ ایپل سائڈر سرکہ۔ سیب کا سرکہ خشکی کو ختم کرنے میں بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ فنگس کو مکمل طور پر دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سیب کا سرکہ اور پانی کو برابر حصوں میں ملا کر سر کی جلد پر لگائیں۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات سر کی جلد کو صاف رکھتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ قدرتی تیل کی زیادہ پیداوار کو بھی روکتا ہے۔ بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا کئی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اکثر داغوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاہم یہ خشکی کو دور کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ یہ جلد کے مردہ خلیوں کو دور کرنے اور کھوپڑی کو صاف رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید یہ کہ سر کی جلد پر فنگس کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ تاہم اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنے بالوں کو سادہ پانی سے دھو لیں۔ اس کے بعد تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لیں اور اسے براہ راست کھوپڑی پر لگائیں۔ اسے لگانے کے بعد اسے چند منٹ تک بیٹھنے دیں، پھر اسے دھو لیں۔ اگر آپ کو شدید خشکی ہے تو یہ بیکنگ سوڈا اسے مکمل طور پر کم کر دے گا۔ اگر آپ ہفتے میں 1 بار ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خشکی سے نجات مل جائے گی۔ ایلو ویرا کا استعمال۔ ایلو ویرا جیل بھی خشکی سے نجات کے لیے بہت مؤثر ہے۔ ایلو ویرا اینٹی مائکروبیل خصوصیات سے بھرپور ہے اور سر کی جلد کو صاف کرتا ہے۔ ایلو ویرا جیل کو براہ راست کھوپڑی پر لگانے سے سر کی جلن کم ہو جائے گی۔ خاص طور پر اگر کوئی فنگس ہے تو اسے مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا۔ یہ فنگس خشکی کا سبب ہے۔ ایک بار فنگس ہٹانے کے بعد خشکی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تاہم ایلو ویرا جیل لگانے کے بعد اسے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے لگا رہنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد شاور لیں۔ ایلو ویرا جیل کا ٹھنڈک اثر سوزش کو کم کرتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال نہ صرف خشکی کو دور کرتا ہے بلکہ سر کی جلد کو نرم کر کے اسے قدرتی طور پر چمک بھی دیتا ہے۔ میتھی کا پیسٹ۔ میتھی کا پیسٹ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ میتھی میں پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ کھوپڑی کی صحت کو فروغ دیتی ہے۔ 2 کھانے کے چمچ میتھی کے دانے رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ اگلی صبح ان کو ملائیں۔ پیسٹ بنانے کے بعد اس مکسچر کو اپنے بالوں میں لگائیں۔ اسے کم از کم آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو سے دھو لیں۔ اس سے خشکی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی۔ دنیا کی ڈگریاں دلانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو کافروں کے ملک بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن افسوس ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے 2 قدم کے فاصلے پر مسجد نہیں بھیجتے۔ ہم ہمیشہ ان کا سہارا لیتے ہیں جن کے دلوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، نہ کہ جن کے ہاتھوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بدن کی قوت کبھی کبھار خیانت کر لیتی ہے، مگر احساسات کی قوت کبھی دھوکہ نہیں کرتی۔ جس کے دل پر بھروسہ کرتا ہو اس کا کمزور ہاتھ تھام کر آگ کے پل سے گزر سکتا ہوں، مگر جس کے دل پر اعتبار نہیں کرتا اس کا اہنی ہاتھ پکڑ کر پانی کا پل پار نہ کرو، کیونکہ دلوں کی قوت جسم کی قوت سے زیادہ مطمئن ہوتی ہے۔ مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو بھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا سامان اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اس نے سوچا تھا اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراً بیچ دے گا۔ مدینے کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں ہی لیا ہے اور اتنے کا ہی دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔
تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام ثبیتہ بنت یعار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالک کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا اور وہ جب قرآن پڑھتے بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لیب پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوش گل و اس قرار بنایا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راہگیر رک کر سنتے تھے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو وہ بیٹے تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو سالم مولی ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتہ میں جام شہادت نوش کیا۔ لوگ ہمیشہ اسی چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ روشنی دیتا ہے۔ تمہاری کامیابی، تمہاری محنت، تمہارا حوصلہ، یہ سب ان کے دلوں میں خوف اور حسد پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھو جو تنہا چلنا جانتا ہے اسے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو سچائی پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس لیے ڈٹ جاؤ، مضبوط رہو اور اپنی روشنی کو مدھم مت ہونے دو۔ اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب بار بار آنے کی شکایت ہو تو ان کو چائے پینا بند کر دینا چاہیے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔